اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر۔ جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو چھوڑ نہ دے گا جب تک پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے، اور نہ اللہ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے انتخاب کر لیتا ہے۔ بس تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے، اور اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کرے، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ عنقریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے طوق پر ڈالے جائیں گے۔ آسمانوں کی اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ آگاہ ہے۔ آیت کریمہ 179 اور 180 میں ابن کثیر کی تفسیر میں لکھا ہے کہ پھر فرمان ہے اللہ کے علم غیب کو تم نہیں جان سکتے، ہاں وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ مومن اور منافق میں صاف تمیز ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے پسندیدہ کر لیتا ہے، جسے فرمان ہے اللہ عالم غیب ہے، بس اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، مگر جس رسول کو پسند کر لے اس کے بھی آگے پیچھے نگہباں فرشتوں کو چلاتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ پر، اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ، یعنی اطاعت کرو، شریعت کے پابند رہو، یاد رکھو ایمان اور تقوی میں تمہارے لیے اجر عظیم ہے، خزانہ اور کوڑی سانپ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بخیل شخص اپنے مال کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے، وہ تو اس کے لیے سخت خطرناک چیز ہے، دین میں تو یہ معیوب ہے، لیکن بسا اوقات دینوی طور پر بھی اس کا انجام اور نتیجہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ حکم ہے کہ بخیل کے مال کا قیامت کے دن اسے طوق ڈالا جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے اللہ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کا مال قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر اس کی آنکھوں پر 2 نشان ہوں گے، توق کی طرح اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کی باچھوں کو چیرتا رہے گا اور کہتا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ بھاگتا پھرے گا اور وہ سانپ اس کے پیچھے دوڑے گا، پھر اسے پکڑ کر توق کی طرح لپیٹ لے گا اور کاٹتا رہے گا۔ مسند ابو یعلا میں ہے کہ جو شخص اپنے پیچھے خزانہ چھوڑ کر مرے، وہ خزانہ ایک کوڑی سانپ کی صورت میں جس کی 2 آنکھوں پر 2 نقطے ہوں گے ان کے پیچھے دوڑے گا۔ یہ بھاگے گا اور کہے گا تو کون ہے؟ یہ کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو اپنے پیچھے چھوڑ کر مرا تھا، یہاں تک
کہ وہ اسے پکڑ لے گا اور اس کا ہاتھ چبا جائے گا، پھر باقی جسم بھی۔ تبرانی کی حدیث میں ہے، جو شخص اپنے آقا کے پاس جا کر اس سے اپنی حاجت طلب کرے، وہ باوجود گنجائش ہونے کے نہ دے، اس کے لیے قیامت کے دن زہریلا اسدہ پھن سے پھنکارتا ہوا بلایا جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو رشتہ دار محتاج اپنے مالدار رشتہ دار سے سوال کرے اور یہ اسے نہ دے، اس کی سزا یہ ہوگی وہ سانپ اس کے گلے کا ہار بن جائے گا۔ ابن جریر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اہل کتاب جو اپنی کتاب کے احکامات کو دوسروں تک پہنچانے میں بخل کرتے ہیں، ان کی سزا کا بیان اس آیت میں ہو رہا ہے، لیکن صحیح بات پہلی ہی ہے۔ گویا قول بھی آیات کے عموم میں داخل ہے، بلکہ یہ بطور اولا داخل ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی میراث کا مالک اللہ ہے، اللہ ہی ہے۔ اس نے جو تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے اس کے نام خرچ کرو اور تمام کاموں کا مرجع اس کی طرف ہے۔ سخاوت کرو تاکہ اس دن کام آئے، اور خیال رکھو کہ تمہاری نیتوں اور دلی ارادوں اور کل اعمال سے اللہ تعالیٰ بخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔